بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 اکتوبر 2014۔ آج اتوار کا دن ہے۔ جب بھی اتوار کی صبح آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آج کے لیے تھیم کیا ہونی چاہیے۔ تو آج صبح بھی اسی طرح میں سوچ رہا تھا آج کے لیے۔ پھر اپنے روٹین کے مطابق میں نے ریڈیو کھولا تو ریڈیو میں ایک آتا ہے تھاٹ آف دا ڈے۔ تھاٹ آف دا ڈے یعنی آج کے لیے کوئی خاص بات۔ تو کمنٹیٹر نے ایک بات کہی، اسی پر ختم کیا اپنی کمنٹری کو۔ اس نے کہا کہ جس دن آپ بھرپور زندگی گزاریں وہی آپ کا دن ہے، باقی سب کیلنڈر کی تاریخ ہے۔ جس دن آپ بھرپور زندگی گزاریں وہی دن آپ کا دن ہے، باقی سب کیلنڈر کی ڈیٹ ہے۔ بڑا عجیب یہ جملہ تھا اس کا، لیکن بہت ہی میننگ فل تھا۔ اس نے یہ بات کہی تھی مٹیریل سینس میں، مٹیریل سینس میں۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہی بات ٹھیک، یہی بات درست ہے روحانیت کے سینس میں، آخرت کے سینس میں، ڈیوائن کلچر کے سینس میں، مذہب کے سینس میں۔ آج صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ بتایا کہ دلی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، تو پھر وہ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو ان کی ماں جو کسی اور مقام پر رہتی تھیں وہ دلی آئیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اکثر یہ کہتی تھیں کہ میرے بیٹے کی دولت کون لے گا، کیونکہ ان کے اولاد نہیں تھی، ان کا بیٹا جو تھا بے اولاد تھا۔ تو کہے تھے کہ میرے بیٹے کی دولت کون لے گا۔ میں نے جب سنا اس قصے کو تو میں نے سوچا کہ اصل سوال بیٹے کی دولت کا نہیں ہے، خود بیٹے کا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے انہوں نے بہت کچھ کیا، پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، لیکن جب موت آئی تب تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ موت جب آئی تو وہ کچھ لے کر نہیں گئے، تو اگلی دنیا میں پہنچے تو وہ خالی ہاتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو آدمی نے بہت کچھ کمایا، بہت پراپرٹی بنائی، بینک بیلنس بنایا، اور کیا اور کیا اور کیا پوزیشن بنائی، لیکن موت جو آتی ہے تو وہ بہت عجیب غریب چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات، موت کو بتایا کہ وہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ تم سے چھوٹ جاتا ہے، ہر چیز سے ڈیٹیچ ہو کر تم
موت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ریڈیو والے نے کہی وہ آخرت کے اعتبار سے اور زیادہ درست ہے کہ جو کچھ آپ نے آخرت کے لیے کمایا وہی آپ کی کمائی ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے. یہ ہے سوچنے کی بات. یہ ہے سوچنے کی بات. وہ چیز جو آپ نے کمائی جو آخرت میں آپ کے کام آنے والی ہے وہی آپ کی کمائی ہے، باقی تو سب کچھ بھی نہیں، کیونکہ موت آئی اور سب چھوٹ گیا. اب موت 70 سال 80 سال آدمی جیتا ہے، سب کچھ چھوٹ گیا. آج میں صبح فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے نماز میں آنکھ کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. میں نے سوچا کہ یہ فضیلت رسول نہیں ہے، یہ اسوہ رسول ہے. یعنی مومن وہ ہے جس کے لیے نماز آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے. مومن وہ ہے جس کے لیے نماز آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے. یہ سوچ رہا تھا میں، پھر جب میں نے فجر کی نماز شروع کی تب سمجھ میں آیا کہ کیا چیز ہے آنکھ کی ٹھنڈک. اچانک ایک سوچ جاگی میرے اندر کہ میں نے وضو کیا تو میرے ہاتھ حرکت کر رہے تھے، پانی لے رہا تھا میں، تو کیسے حرکت ہو رہی، کیسے میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، پانی لے رہا ہے. ایک انوکھا عجوبہ ہے. پھر جب میں نے قرأت کی تو میں سوچا کیسے میرا مائنڈ ان الفاظ کو سوچتا ہے، کیسے وہ میموری میں موجود ہے، کیسے میں دہراتا ہوں، کیسے وہ زبان پر آتا ہے، کیسے میں سنتا ہوں، کیسے میں دیکھتا ہوں، کیسے میں چلتا ہوں. یہ ساری چیز جو ہے اتنی عجیب ہے، اتنی مریکولس ہے کہ آپ سوچیں تو آپ کو ایک تھرلنگ شکر آئے گا آپ کے اندر. اسی تھرلنگ شکر کو رسول اللہ نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھ کی ٹھنڈک. تو پورا شروع سے آخر تک نماز جو ہے ایک شکر کی کیفیت میں ادا ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ ہے حمد ان ایکشن. حمد ان ایکشن یعنی حمد مانے شکر. یہ سارا جو آپ نماز میں جو کچھ کرتے ہیں، ہاتھ کا ہلنا، پاؤں کا چلنا، دماغ کا سوچنا، زبان کا بولنا، جو کچھ بھی ہے وہ حمد ان ایکشن ہے. اپنے باڈی کو آپ مختلف قسم کی موومنٹ کرتے ہیں، باڈی کا، زبان کا، دماغ کا، وہ ہے حمد ان ایکشن. تو اس کو اگر آپ سوچ سمجھ کے کریں تو ایک عجیب و غریب آپ کو تھرل آئے گا. دیکھیے سوچنے کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں پتھر ہوتا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا اس سے پہلے پتھر ہوتا، اچانک مجھے زندگی مل جاتی، یہی وجود ہوتا لیکن یہ پتھر ہوتا. پھر اس میں جان آ جاتی، روح آ جاتی،
مائنڈ آ جاتا. تو مجھے عجیب ایک حیرانی ہوتی کیسا تھا یہ پتھر بولنے لگا, پتھر دیکھنے لگا, پتھر سننے لگا, پتھر چلنے لگا, پتھر محسوس کرنے لگا. پتھر میں اتنی عجیب و غریب قسم کی کوالٹی. تو آپ کو اپنے اس وجود پر تھرل آئے گا کہ پتھر میں یہ سب کوالٹی آ گئی. کیسی عجیب رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ایک پتھر کے اندر یہ ساری کوالٹی دے دی کہ وہ سوچتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ اس کو موو کرتا ہے. اور آج سوچیں گے آپ تو وہ کھانا کھاتا ہے, وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے, وہاں میں سانس لیتا ہوں اور آکسیجن اندر اس کو جا رہا ہے. ایک ایک چیز آپ سوچتے جائیے تو کل تک آپ پتھر کی صورت میں تھے, آج ایک لیونگ انسان کی شکل میں ہے. تو یہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا؟ کہ گیور ہے. جب گیور کو آپ سوچیں گے تو عجیب احساس پیدا ہوگا. گیور کے لیے شکر. جب آدمی کہتا ہے نماز اللہ اکبر تو گیور کی گیونگ کا اعتراف کرتا ہے. وہ اللہ اکبر کچھ الفاظ نہیں ہیں, وہ گیور کی گیونگ کا اعتراف ہے, دینے والے کی عطیے کا اعتراف ہے. یہ ہے بھرپور زندگی جینا. تو ایسی زندگی جس کو ملی تو اس کا دن اس نے اویل کیا اپنے دن کو, ورنہ دن بیکار چلا گیا. تو اس نے جو کہا صبح کو کہ جس دن آپ بھرپور زندگی جئیں وہی دن آپ کا دن ہے. باقی سب کیلنڈر کی تاریخ ہے. یہ بات اس نے کہی دنیا کے اعتبار سے. میں کہوں کہ یہی بات آخرت کے اعتبار سے ہے کہ جس دن آپ ایک ایسی زندگی جیے, ایسی چیز آپ نے اچیو کی, ایسا ایکسپیرئنس آپ کو ہوا, ایسے تھاٹ آپ کو مائنڈ میں آئے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں, تو وہ دن آپ کے لیے دن تھا. اور جس دن آپ کو اس قسم کا ایکسپیرئنس نہیں ہوا, جسٹ لائک انیمل آپ جیتے رہے, تو کچھ بھی نہیں, وہ دن آپ کا کھویا گیا. کیونکہ اس میں جو کچھ آپ نے پایا وہ تو جانے والا ہے نہیں آپ کے ساتھ. پھر دیکھیے ایک بات بہت ہی عجیب ہے کہ جب آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, کسی ایک چیز کو لے کر ایکٹیویٹ ہو, تو پھر ہزاروں دروازے کھلتے چلے آتے ہیں. ایک ہی چاہتے ہیں, ایک ہی دروازہ نہیں. آپ پانی کو لے کر سوچیں کہ 2 گیس پانی کیسے بن گیا, یعنی لکوڈ واٹر کیسے بن گیا, اور پھر مجھے اتنا زیادہ مفید کیوں ہے میرے لیے. تو وہ صرف پانی کے بارے میں نہیں ہوگا, آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوگا اور پھر سوچتے چلے گا کیا کیا باتیں آپ کا مائنڈ میں آتی چلے جائیں. جیسے میں آپ کو کل کا تجربہ بتاتا ہوں. کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن میں جنت کے بارے میں ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اللہ نے جنت کی شکل میں اس کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے پریشر. تو پھر میں نے سوچا کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جنت والوں کو جب جنت کی چیزیں ملیں گی تو وہ کہیں گے کہ
ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا، کہ یہ چیزیں ہمیں وہاں بھی ملی تھی، دنیا میں ملی تھیں یہ سب چیزیں. اب سوال ہے کہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ جنت میں ایسی چیزیں ملیں گی جس کو تم جانتے نہیں، اور دوسری طرف اہل جنت کی زبان سے یہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ چیزیں ہم کو دنیا میں ملی تھی. اور میں سوچا کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس پر میرا دماغ سوچنے لگا. تو سوچتے سوچتے ایک انوکھی بات دریافت ہوئی. جنت جو ہے ان ٹرمس آف آئٹم ڈفرینٹ نہیں ہے کہ یہاں درخت ہے تو وہاں کچھ اور ہوگا، یہاں پانی ہے تو وہاں کچھ اور ہوگا، یہاں میوہ ہے تو وہاں کچھ اور ہوگا. نہیں، ان ٹرمس آف آئٹم ڈفرینٹ نہیں ہے. سیم آئٹم وہاں بھی ہوں گے. ان ٹرمس آف پلیزر ڈفرینٹ ہے. سیم آئٹم ڈفرینٹ پلیزر. بہت انوکھی بات ہے. یعنی جنت میں بھی قرآن کی اس آیت کے مطابق جنت بھی درخت ہوں گے، جنت میں بھی چڑیا ہوں گی، جنت میں بھی کھانے کے آئٹم ہوں گے، میوے ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ہر چیز ہوگی. لیکن وہاں کا جو پلیزر ہوگا وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوگا. جیسے میں آپ کو کچھ اپنا تجربہ بتاتا ہوں. جیسے یہ پانی ہم جو جہاں پیتے ہیں دلی میں، تو اس کو ہم پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے. میں جب ترکی گیا تو وہاں ایک ہوٹل تھا ایک ہلی پلیس پر. وہاں جو پانی دیتے تھے وہ بہت ہی پیور واٹر، نیچرل واٹر. اتنا ڈفرینٹ ہوتا تھا اس سے کہ وہاں پر میز پر ہوٹل میں بہت سے ڈرنک رکھے ہوئے تھے، بہت سے سیب کا جوس، نارنگی کا جوس اور انناس کا جوس. میں کوئی جوس لے لیا نہیں، میں نے پانی پیتا رہا. اتنا لذیذ تھا وہ پانی. اس پانی سے بالکل ڈفرینٹ. ایسی کئی بار مجھے تجربے ہوئے. ایک بار کا انوکھا تجربہ یہ تھا کہ وہ سعودی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا. میں فرسٹ کلاس میں تھا. تو فرسٹ کلاس والوں کو بہت اچھا کھانا دیا جاتا ہے، بہت اچھا کھانا. تو ایئر ہاسٹس جو ہے ایک ٹرے میں انجیر لائی. انجیر بہت ہی بالکل تیار انجیر، لگتا تھا کہ ابھی بھی درخت سے توڑا گیا ہے. تو ایک انجیر میں لیا تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں چاہا دوسرا انجیر لوں. تو ایئر ہاسٹس سے فوراً کہا ایئر ہاسٹس سے اونلی ون. یعنی فرسٹ کلاس میں بھی وہ انجیر صرف ایک ملتا تھا ایک مسافر کو، اونلی ون. ویسا انجیر میں نے بہت بار انجیر کھائے، ویسا انجیر نہیں ملا مجھے. مطلب چیزیں میں یہ اسی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیم آئٹم ہوتا ہے، لیکن ان ٹرمس آف پلیزر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی دلی میں ہم آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، لیکن میں جب گیا کسی پہاڑی مقام پر جہاں بالکل پیور ہوا تھی، وہاں سانس لینا بہت ہی ایک عجیب تجربہ تھا، بہت ہی پلیزنٹ تجربہ. یہاں بھی ہم آکسیجن لے رہے ہیں، لیکن وہاں جو آکسیجن لیا میں نے وہ پہاڑی مقام پر، تو وہ ایک عجیب ہی اس کے اندر ایک پلیزنٹ تجربہ تھا. تو میری سمجھ میں آیا کہ قرآن کی دو آیتیں ڈفرینٹ معلوم ہوتی ہیں. کہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں سیم آئٹم ہوں گے،
شکل کے اعتبار سے وہی سیم آئٹم، لیکن لذت کے اعتبار سے بہت مختلف ہوں گے. تب میری سمجھ میں آیا کہ جنت جو ہے کوئی شکل کے اعتبار سے بالکل ڈفرینٹ نہیں ہوگی. وہاں بھی کھانا، وہاں بھی میوہ، وہاں بھی پانی، وہاں بھی ہمارے ساتھی، وہاں بھی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی پروگرام ہوں گے، وہاں کلاسز ہوں گے، وہاں میٹنگ ہوگی، وہاں سفر ہوگا، سب کچھ ہوگا. یعنی آئٹم بھی سب کچھ وہی ہوں گے، ایکٹیویٹیز بھی سب کچھ وہی ہوں گی، لیکن ان ٹرمس آف پریشر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. ایک انوکھا اس میں لذت ملے گی. یہ سوچ کر ایک عجیب تھرل آیا مجھے، عجیب تھرل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات اس نے کہی کہ جو دن آپ کا ایسا گزرے کہ آپ نے بھرپور زندگی بتائی ہو، اس دن وہی آپ کا دن ہے، باقی سب کیلنڈر کی تاریخ ہے. تو یہی بات آخرت کے بارے میں صحیح ہے. جس دن آپ کا ایسا گزرے کہ آپ نے کچھ آخرت کا فوڈ ملا ہو، آپ کو کچھ آخرت کی تھنکنگ آپ کے اندر آئی ہو، آخرت کے اعتبار سے کوئی آپ کو انوکھا ایکسپیرئنس ہوا ہو، کوئی نئی ڈسکوری ہوئی ہو، وہی دن آپ کا دن ہے، کیونکہ وہی آپ کے ساتھ جائے گا. باقی تو سب ضائع ہو گیا، ان اویل چلا گیا. یعنی وہی دن اویل ہوا جس دن آپ نے کچھ آخرت کے اعتبار سے کچھ چیز، کچھ ایکسپیرئنس ہوا آپ کو، کچھ چیز دریافت ہوئی آپ کو. اب باقی دن جو ہے وہ ان اویل چلے گئے، ان اویلڈ. تو میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. ایک پریپیئرڈ مائنڈ ہو تو ٹریگر ہوگا. تو ریڈیو کے اناؤنسر نے ایک بات کہی مٹیریل سینس میں، دنیا کے سینس میں، لیکن جب مائنڈ ٹریگر ہوگا تو وہ کہیں رکے گا نہیں. مائنڈ جب ٹریگر ہوگا تو بہت سی بات دریافت کرے گا اور آخرت تک پہنچ جائے گا، آخرت تک پہنچ جائے گا. تو دیکھیے، اگر ہمیں اپنی آخرت کو کامیاب کرنا ہے، اگر ہمیں موت کے بعد والی زندگی کو میں جو ہمارے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اس کو ہمیں پانا ہے، جس کو پیراڈائز کہا جاتا ہے، تو اس کی تیاری اسی دنیا میں ہوگی. اسی کی تیاری اسی دنیا میں ہوگی. ابھی ایک حدیث میں نے آج صبح دیکھی. وہ حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے زنجیروں بندھے ہوئے، سلاسل میں بندھے ہوئے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ زنجیروں بندھے ہوئے جائیں گے اور ان کو باندھ کر جنت میں ڈالا جائے گا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں. آپ غور کیجیے کہ اگر آپ جنت کے گیٹ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، وہ جنت جو لا عین رات ولا اذن سمعت والی جنت ہوگی، یعنی بہت ہی زیادہ بیوٹی اس کے اندر، بہت زیادہ اس کے اندر پلیزر، بہت زیادہ پرفیکشن، ہر چیز آئیڈیل. اس کے گیٹ سامنے آپ کھڑے ہو گئے تو کیا دھکیلا جائے گا تب آپ جائیں گے اس کے اندر. ایک صاحب سے میں نے کہا، ایک نوجوان سے، کہ آپ چلے گئے باہر، 10 سال آپ باہر رہے، وہاں سے واپس آئے آپ، تو جب آپ کو گیٹ پر پہنچایا گیا
تو گیٹ پہ پہنچانے کے بعد کیا آپ کو بات کا اندر لے جانا پڑے گا؟ گھر کے اندر آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، تو آپ دوڑیں گے، میں اپنے گھر پہ پہنچ گیا، باندھا نہیں جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے کہ بات کر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جنتی باندھ ہی کر جنت تک جائے گا. ایک حدیث اس میں ایسی بھی ہے جس میں عموم ہے، ایک روایت میں عموم کے الفاظ بھی ہیں. دیکھیے اس دنیا میں اتنا زیادہ ٹیمپٹیشن ہے، اتنا ڈسٹریکشن ہے، اتنا زیادہ بہکانے والی چیزیں ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہ تو سچائی پاتا اور نہ جنت میں جاتا. لیکن مدد کا ایک اصول ہے، ایسا نہیں کہ مدد کوئی قرآن اندازی ہوتی ہے مدد کے لیے، جس کے قرآن پڑھا اس کو دے دو. یہ کوئی لاٹری نہیں ہے. جنت کا معاملہ لاٹری کا معاملہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی چنگاری آپ کے اندر ہو، کوئی پوٹینشیل آپ کے اندر موجود ہو، اس کو اللہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنے آپ نہ تو وہ سچائی کو پائے گا، نہ جنت میں پہنچے گا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا ہے کہ یو ویئر سیکر آف ٹروتھ. اگر آپ کے اندر سیکنگ اسپرٹ ہے تو آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. سیکنگ اسپرٹ کا آپ کو پروف دینا پڑتا ہے. اگر آپ سیکر نہیں ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے سچائی کیا ہے، سچائی کیا نہیں ہے، تو آپ کو اللہ کی بلیسنگ بھی نہیں آئے گی. آپ کے لیے سچائی کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا. آپ کو جنت کی طرف بات کر لے بھی نہیں جائے گا. بات کر جانے کا معنی ہے کہ کمپلشن کریٹ کرنا، کمپلشن کریٹ کرنا. کل ایک صاحب کو میں یہی حدیث بتا رہا تھا اپنے آفس میں کہ کمپلشن کریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. تو میں نے اپنا 2 واقعہ بتایا. میں نے کہا کہ 1942 میں اسی دلی میں آیا تھا میں جامعہ ملیہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اس وقت اس کے جو وائس چانسلر تھے وہ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین. وہ میرے جو بڑے بھائی تھے اقبال احمد سہیل، ان کے بہت خاص فرینڈ تھے علی گڑھ کے زمانے میں. بلکہ علی گڑھ کے زمانے میں ان کو اتنا زیادہ وہ ریسپیکٹ دیتے تھے میرے بھائی کو، ان کو مرشد کہتے تھے. مرشد کے معنی گرو. ان کا لیٹر لے کے آیا میں کہ ان کو ایڈمیشن جامعہ میں دے دو. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ان کے روم میں داخل ہوا، وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں کھڑا ہوا ان کے پاس اور میں نے ان کا وہ لیٹر دیا. اقبال سہیل صاحب لیٹر کو پڑھا انہوں نے. اس بعد یہ کہہ دیا، صرف ایک ہی جملہ بولے، ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. بس جیسے کہ ان کے دل کو کسی نے روک رکھا ہے کہ دیکھو ان کو ایڈمیشن مت دینا. پھر میں نے سوچا، جس سے بات ہو رہی تھی ان سے میں نے کہا کہ فرض کیجیے کہ میں جامعہ ملیہ میں یا کسی اور یونیورسٹی میں ڈگری لیتا، پھر میں امریکہ جاتا، ہارورڈ یونیورسٹی میں کوئی ڈاکٹریٹ کرتا، تو نہ سی پی ایس مجھے یاد آتا، نہ دعوت یاد آتی ہے، کوئی بھی یاد نہیں آتا.
ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹری کرنے کے بعد ہر طرف میرے لیے اچھے جاب کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اسی پر جیسے لوگ جاتے ہیں میں بھی چلا جاتا اسی میں. تو اللہ تعالیٰ نے کمپیشن کریٹ کیا. مجھ کو جامعہ ملیہ میں داخلہ نہیں دلوایا. باہر مجھے جانے میں چاہتا باہر جانے نہیں دیا. بہت سے واقعات ہیں جس سے میں نے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلشن کریٹ کیا کہ یہی کام میں کروں. دعوت کا کام, سی پی ایس کا کام, السلام مشن کا کام. تو سلاسل کا مطلب یہ ہے. تو جب آپ اس طرح جئیں کہ اپنے ہر دن کو آپ آخرت کے اعتبار سے اویل کریں, تو آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی. وہ اسپرٹ آپ کو ڈسکوری تک پہنچے گی. آپ کو خدا کی ڈسکوری ہوگی, سچائی کی ڈسکوری ہوگی, قرآن کی ڈسکوری ہوگی, حدیث کی ڈسکوری ہوگی. اس کے درمیان آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ وہ پرسنالٹی بنے گی جو جنت کے لیے ڈیزرو کرتی ہو, جو جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہو. یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلاسل یعنی زنجیر کا معاملہ ہر ایک کا معاملہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم کو سچائی ملتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم میں سے کوئی شخص جنت داخل ہوگا. وہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سلاسل کا مطلب کیا ہے؟ کمپلشن کریٹ کرنا. کمپلشن کریٹ کرنا. میں نے بزنس میرا فیل ہو گیا. یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہا, مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. ایک بار تو ایک جاب کے لیے میں گیا, ایک جاب تھا. تو جو اس جاب کا جو انچارج تھا, یہ واقعہ ہے گورکھپور کا, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے کا. میں بالکل کمپیٹنٹ تھا اس جاب کے لیے. وہاں ہمارے ایک رشتے دار تھے مسٹر فائق, جو ڈی ٹی ایس تھے, بہت ہی بڑے افسر تھے وہ. تو انہوں نے لیٹر لکھا اس آدمی کے نام کہ ان کو سروس دے دو. تو پہلے دن اس نے مجھے سروس نہیں دی. 2-3 دن گیا میں. پھر میں گیا فائق صاحب کے پاس کہ آج فلاں بات ہے, آج مجھے موقع ہے کہ شاید آج مجھے سروس مل جائے. تو انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن کا خط لکھا. اس کا ایک جملہ اب تک مجھے یاد ہے, آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. وہ بہت بڑے افسر تھے, وہ ڈی ٹی ایس تھے وہ ریلوے میں. آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. بس اس نے لیا نہیں مجھ کو. اگر وہ لے لیتا تو میری زندگی بدل جاتی, ایک اور ہی رخ پر چل پڑتا ہوں. تو یہ ہے سلاسل کا مطلب, کہ آپ کو کمپلشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نہ ادھر جا پائیں نہ ادھر جا پائیں, نہ پیچھے جا پائیں. سچائی کی طرف چلتے رہیں. آپ کو قرآن کی دریافت ہو, آپ کو حدیث کی دریافت ہو, آپ کو پیغمبر کی دریافت ہو, ہر چیز دریافت ہو. اب آج مثلاً ایک عجیب و غریب بات میرے ذہن میں آئی. آج میں نے فجر میں وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے, ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کہ اللہ ہم نے سنا ایک منادی کو, ایک پکارنے والے کو, وہ پکار رہا تھا سچائی کے لیے, تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا. یہ بہت انوکھا ایک تجربہ مجھے آج ہوا کہ اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی کو, ایک پکارنے والے کو, وہ پکار رہا تھا کہ آؤ سچائی کی طرف, تو ہم نے لبیک کہا, اس کا ساتھ دیا ہم نے.
تو میں سوچا کہ اس کو لوگ بہت نصیحت سمجھتے ہیں کہ ایک کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے اور جواب دال سے مراد صحابہ ہیں، بس اتنے ہی سمجھتے ہیں، منادی کے مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ لا آف نیچر ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں کوئی منادی اٹھے گا، کوئی سوچ پکارنے والا اٹھے گا۔ تو میں سوچا کہ جب آدمی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو لبیک کہتا ہے تو اس کو صحابیت کا ایک تجربہ ہوتا ہے، یہ تجربہ صحابیت ہے۔ یہ کس طرح صحابہ جو تھے وہی جو اس دنیا میں جی رہے تھے، ان کے بھی بہت سارے باتیں تھیں، لیکن جب انہوں نے سچائی کی آواز سنی تو ان کا مائنڈ کھل گیا، دوڑے اس کی طرف اور کہا کہ ہم اس سچائی کو مانتے ہیں، اپنے کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، قربانیاں دیں۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی سچائی کے پکار پر لبیک کہتا ہے تو اس کو صحابیت کا تجربہ ہوگا، اور پھر انوکھے اس کے اوپر انوکھے ربانیت کے بھید کھلیں گے۔ یہی سب ہے دن کو اویل کرنا۔ یہ جو صبح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریڈیو میں کسی نے جملہ کہا کہ جس دن آپ بھرپور زندگی گزاریں وہی دن آپ کا دن ہے، باقی سب کیلنڈر کی تاریخ ہے۔ تو یہی سب وہ چیز ہے جو اس نے کہی تھی بات مٹیریل سینس میں، لیکن میں اسی کو لیا میں نے آخرت کے سینس میں۔ تو آپ میں ہر شخص کو میں کہوں گا کہ وہ اپنے دن کو ہر دن اپنے دن کو اویل کرے، وہ ہر لمحہ کو اویل کرے، وہ اس کا کوئی دن کوئی لمحہ ان اویل نہیں چلا جائے، ان اویل نہ چلا جائے۔ جب آپ اپنے دن کو اویل کریں گے تو آپ کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، اسپریچل ڈیولپمنٹ ہوگا، آپ کا تو پرسنالٹی بنے گی، وہ پرسنالٹی جس کو کہا گیا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یعنی جنت میں وہ داخل کیا جائے گا جو وہاں پہنچے قلب سلیم کے ساتھ۔ یہاں قلب سے مراد ہے وہی جس کو میں کہا کہ تو پرسنالٹی، یعنی سچی پرسنالٹی کے ساتھ، اسی کو داخلہ ملے گا وہاں۔ تو ہر دن ہماری زندگی میں ایک پروسیس چلنا چاہیے، ایک تھنکنگ پروسیس، ہر دن، صبح شام رات دن، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایک پروسیس چلنا چاہیے۔ وہ پروسیس یہی ہے کہ آپ اپنے دن کو اویل کر رہے ہوں، اپنے لمحات کو آپ اویل کر رہے ہوں، اپنے تجربات کو آپ اویل کر رہے ہوں، اپنے آبزرویشن کو آپ اویل کر رہے ہوں، ہر چیز کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہوں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ جو معاملہ ہے سچائی کا، آخرت کا، جنت کا، یہ ایسا نہیں کہ بس اپنے آپ ہی مل جائے کسی کو، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، اس کے لیے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ایک زندگی گزارنا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے وہ انٹراسپیکشن، سب سے اہم چیز ہے انٹراسپیکشن، اپنا محاسبہ، اپنے بارے میں ری تھنکنگ کرنا۔ میں نے پایا کہ بیشتر لوگ جو ہے دوسرے کے بارے میں تو خوب کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ جس کو دیکھیے اس کا حال یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں کرٹیسائز کرنے کے بادشاہ بنا ہوا ہے،
خود اپنے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہو. سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کرنا ہے آدمی کو وہ ہے انٹراسپیکشن، اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو ریوائز کرنا، اپنے کو ہر روز اپنے کو ری اسیس کرنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. یعنی انسان جو ہے، اور انسان مرکب من الخطاء والنسیان، یعنی ہر دن ہم غلطیاں کرتے ہیں. سوچنے کی غلطی، بولنے کی غلطی، اخلاق کے اعتبار سے غلطی، ڈیلنگ کے اعتبار سے غلطی. ٹو ایرر از ہیومن. تو غلطیاں تو کرتے ہی کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن چیز کیا ہے، ہم اپنی غلطی کو ڈسکور کریں. ہم جانیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، یہاں ہم غلط بولے، یہاں ہم نے غلط سوچا، یہاں ہم نے غلط ڈیلنگ کی، یہاں ہم نے غلط ریسپانس دیا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو انٹراسپیکشن کرتے رہیں گے. تو یہ اسی کو بھرپور زندگی گزارنا میں کہوں گا. اس آدمی نے بھرپور زندگی کا لفظ بولا وہ مٹیریل سینس میں. میں کہوں گا بھرپور زندگی کا لفظ آپ استعمال کیجیے آخرت کے سینس میں، ڈیوائن کلچر کے سینس میں. تو جتنا ضروری ہے دنیا میں ایک کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح سے ضروری ہے آخرت کے اعتبار سے کامیاب زندگی کے لیے ایک بھرپور زندگی، ایک بہت ہی پلانڈ وے میں جینا. ہر لمحہ اپنے آپ کو ری ایسیس کرتے رہنا. لوگوں کا میں نے جو لوگوں سے جو لوگوں کی تقریریں سنی، لوگوں کی کتابیں پڑھی، لوگوں کے سے جو ڈسکس ہوا پوری زندگی میں، تو میں نے یہ پایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک فارم ہے، اس فارم کا نام اسلام ہے. اس فارم کو دہرا دو تو بس اس کے بعد. میرے پاس بھی ایک ٹیلی فون آیا مکہ سے. ہمارے ایک ساتھی گئے ہوئے ہیں مکہ حج کرنے کے لیے. تو انہوں اپنے ساتھ لے گئے تھے ہماری جو کتاب حقیقت حج. تو ان کا حقیقت حج کو میں بار بار پڑھتا ہوں. اس میں حج کی سچی تعارف مجھے ملتا ہے. لیکن ان کہا کہ ہاں جتنے لوگ ہیں بھیڑ کی بھیڑ وہاں پر ہے، کسی کو حج کی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں. بس دعائیں ڈٹ رہے ہیں، یا یہ دعا پڑھ رہا ہے، وہاں وہ الفاظ بول رہا ہے، وہاں وہ کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے. بس فارم، ایک فارم کا نام انہوں نے حج رکھ رکھا ہے. اسپرٹ آف حج سے بے خبر، فارم آف حج کی دھوم، حج کے فارم کی دھوم اور حج کے اسپرٹ سے بالکل بے خبر. یہی مکہ کی بات ہے، یہ شاید دنیا کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کو سوچی سمجھی زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم موت سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں جو موت کے بعد پیش آنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. We are starting with the question answer session now. I request our online viewers to please send in their questions at info@cpsglobal.org.
مولانا یہ پہلا کویشچن آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا نیو دہلی سے. واٹ از دا ویو پوائنٹ آف اسلام آن سیکولرزم؟ دیکھیے علماء کا جو اسٹینڈ ہے اس معاملے میں وہ سیکولرزم کے خلاف ہے. وہ سیکولرزم کو کہتے ہیں لادینیت. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے خبری کی بات ہے. یہ الناس و اعداء ما جہلو کا مصداق ہے. سیکولرزم کوئی عقیدے کا معاملہ نہیں, مذہب کا معاملہ نہیں. سیکولرزم ایک سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے. یعنی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن ایتھکس میں اس کو دیا ہے کہ یہ ہے پالیسی آف نان انٹرفیئرنس ان میٹرز آف ریلیجن. یہ ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہزاروں سال سے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ لڑتے ہیں. تو لڑائی کو بند کرنے کا فارمولہ دریافت کیا لوگوں نے سیکولرزم کی شکل میں, یعنی سیکولر ڈیموکریسی. ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو آزادی اپنے مذہب کے عقیدے کے معاملے میں, اگر وہ وائلنس نہ کرے تو مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی. لیکن جہاں تک سوشیو پولیٹیکل سسٹم معاملہ ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے طے کیا جائے گا. یعنی ہر 5 سال کے بعد ایک الیکشن ہو, لوگوں کی میجارٹی اس کو الیکٹ کرے, وہ رول کرے. دیٹ از اے وے آف سیٹلمنٹ. یہ کوئی نہ مذہب ہے نہ عقیدہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بالکل فیور میں ہے یہ بات. پہلے زمانے میں چونکہ ریلیجن اور اسٹیٹ الگ نہیں ہوا کرتے تھے تو بہت زیادہ پابندی تھی. ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا وہ, اسی لیے کہ آفیشیل ریلیجن کے سوا کوئی اور ریلیجن آپ اختیار نہیں کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ سوشیو پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس میں ڈیموکریسی کے ذریعے سے ہر 5 سال کے بعد ایک ٹیم آئے, اس کے بعد پھر دوسری ٹیم آئے, وہ اس کو کرے. عام لوگ جو ہیں اپنے مذہب کے لیے آزاد ہوں. اسی لیے دیکھیں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. اسی لیے کہ یہاں سیکولرزم ہے. اگر انڈیا میں سیکولرزم نہ ہوتا تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے. تو میں تو سیکولرزم کو اپنے لیے ایک بون سمجھتا ہوں, BOON بون. ہمارا اگلا کویشچن آیا ہے مس ماریہ خان کا نیو دہلی سے. واٹ شوڈ ون ڈو when one realizes that one's concern is not God but something else? بھائی تو اس کو انٹراسپیکشن کرنا چاہیے, پھر سے سوچنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے کریٹر ہے اگر وہی ہمارا کنسرن نہ ہو تو زندگی تو ہماری بالکل ورتھ لیس ہو گئی. گاڈ ہمارا کریٹر ہے, اس کو ہمیں اپنا کنسرن بنانا ہے. تو اگر ہم ڈسکور کریں کہ ہم ایسی زندگی ہماری ہے کہ ہم ابھی تک اپنے کریٹر کو اپنا کنسرن نہ بنا سکے تو سوچنا چاہیے. اسی کو کہا گیا توبہ. اور اسٹڈی کرے آدمی, اور زیادہ ڈسکشن کرے, اور زیادہ تحقیق کرے. لیکن آج ہی میں ایک حساب سے کہہ رہا تھا کہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر مونولاگر, ڈائلاگر نہیں ہوتے. یعنی 2 طرفہ بات چیت نہیں کر سکتے آپ لوگوں سے, بس ان کی سنتے رہی. تو جو لوگ مونولاگر ہوں
وہ تو کبھی بھی سچائی کو نہیں پائیں گے. مونولاگر کو کبھی سچائی نہیں ملے گی. اپنے ہی بولتا رہے گا, دوسرے کی سنے گا نہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں, ڈسکس کریں, سوچیں, ریسرچ کریں, اور آبجیکٹیو مائنڈ کے ساتھ اور دعا کریں. تو یقینی طور پر آپ کو سچائی کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی اللہ کی طرف سے, آپ کے نیچر کی طرف سے. مانا یہ اگلا کمنٹ بھی ہے, وہ قرآن ریکویسٹ کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے. یہ مسٹر ایرک نے بھیجا ہے وسکانسن US سے. I am Eric and I am searching for knowledge about Islam. I need to educate those around me because America is becoming a place of hatred. If I can prove that Islam isn't a religion of hate, maybe I can disapprove these stereotypes that have been given away. دیکھیے, میں اس کو نہیں مانتا کہ امریکہ جو ہے وہاں لوگ ہیٹفل ہو گئے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہیٹ تو دیکھیے پارٹ آف نیچر ہے. ہیٹ تو ہمیشہ ہی رہتی ہے, کوئی امریکہ کی بات نہیں ہے. ہیٹ از پارٹ آف نیچر. تو ہیٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, ہیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ نہ کریں, ہیٹ ہمیشہ رہتی ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں, ڈارمنٹ, سوئی ہوئی. ہیٹ کوئی بھڑکتا ہوا انگارہ نہیں ہے, وہ راکھ میں چھپی ہوا انگارہ ہے. ہیٹ جو ہے بھڑکتا ہوا انگارہ نہیں, بلکہ راکھ چھپا ہوا ہے. اب اس کو مت بھڑکائیے تو اپنی جگہ رہے گا ویسی کا ویسی. ہمارے ساتھی دیکھے جاتے ہیں ہر مذہب کے لوگوں کے درمیان, تو وہاں کسی کو بھڑکاتے نہیں وہ, تو وہ نارمل طریقے سے وہاں وہ کام کر رہے ہیں. ابھی صبح میرے پاس ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا, ایک بڑے شہر سے ٹیلی فون آیا کہ وہاں پر ایک میٹنگ تھی جس میں پولیس افسر سب, پورے اسٹیٹ کے پولیس افسر وہاں موجود تھے, وہ مسٹر بھی آئے ہوئے تھے. تو بتایا کہ وہاں پر سخت سیکورٹی تھی, کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. ہم وہاں پہنچے تو ان کا کہ کیا پرپز ہے آپ کا؟ ان کا کہ دیکھیے یہ قرآن ہے, ہم لوگوں کو دینا چاہیں. تو ان کا جائیے. حالانکہ وہ پولیس افسر تھے, ہم سب کے سب, اور نان مسلم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کے اندر جو ایگو ہے یا ہیٹ ہے یا کوئی بھی نگیٹو تھاٹ ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں, سوئی ہوئی حالت میں. وہ اس کو بھڑکائیے مت. آج کل جو مسلمان جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جس پہ شکایت کرتے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جگہ انہوں نے آپ بال مجھے مار کی پالیسی چلا رکھی ہے. آپ بال مجھے مار, یعنی خام خواہ لوگوں کو بھڑکانا. جب بھڑکائیں گے تو بھڑک اٹھے گا وہ. جب تک آپ نہ بھڑکائیے تب تک کچھ نہیں ہے. میرا تجربہ زندگی بھر کا یہی ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو میرا دشمن ہو, کوئی آدمی ایسا نہیں. اسی دلی کا واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جب میں رہتا تھا وہاں جمیت بلڈنگ میں, تو شام کا وقت تھا, مغرب بعد کا. ایک شخص میرے پاس آیا, وہ ہندو تھا. اس نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں ایک جلسہ رکھا تھا اور ایک مولوی صاحب کو وہاں لے جانا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چلیں گے. ان کو لینے کے لیے آیا تھا میں. وہ پرانی دلی میں رہتے تھے وہ مولوی صاحب, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ وہاں سے خبر آئی کہ وہاں ہندو مسلم فساد کا ڈر ہے. کسی نے مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ وہاں پر ہندو مسلم فساد کا ڈر ہے. تو ان کا میں نہیں جاؤں گا. تو میں راضی ہوگا, میں چلتا ہوں. جب میں چلا اس وقت مغرب بعد کا وقت تھا, نہیں اندھیرا ہو چکا تھا.
تو مجھے بہت ہوا کہ میرے پیچھے کچھ چل رہا تھا. تو 2 لڑکے میرے پیچھے چل رہے تھے. وہ تھے انیس اور رئیس, 2 لڑکے وہاں رہا کرتے تھے. وہ مجھ سے آتے جاتے تھے میرے پاس, مجھ سے تعلق تھا ان کو. تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ ہو جائے تو آپ کو, تو اس کے لیے ہم چل رہے ہیں, ہمارے سیفٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے. میں نے کہا نہیں, آپ لوگ کو جانے کی ضرورت نہیں. میں زبردستی انہیں روک دیا, جائیے آپ. اسی ہندو کے ساتھ جس سے میری کوئی جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں, اور جہاں تھا نجف گڑھ, بالکل پہچان نہیں تھی ان سے. تو انہیں کے ساتھ میں بس پر لے گیا مجھ کو. وہ نجف گڑھ گیا میں. وہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تھے, وہاں کچھ میں نے تقریر کی اور رات گزاری وہاں, اور صبح واپس آیا. تو میں نے ان بچوں سے کہا تھا جو میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ, کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی ہیٹ ہے ہی نہیں, تو دوسرا کوئی مجھے ہیٹ کرے گا؟ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی برا خیال ہے ہی نہیں, دوسرا کیوں میرے خلاف برا خیال کرے گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے کو دیکھیے, یہ مت دیکھیے کہ وہاں کوئی آپ کا دشمن ہے. اپنے کو دیکھیے. اگر آپ کے اندر کسی کے خلاف ہیٹ نہیں ہے تو کوئی آپ سے ہیٹ کرنے والا نہیں. میں یہی فلسفہ ہے, اور میری زندگی اسی طرح گزری ہے, اب بھی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا, نیو دہلی سے. وائی آر مسلمس not able to run English magazines successfully? ہاں دیکھیے, آج کل بہت سے آرٹیکل چھپے ہیں اس میں, کیونکہ انڈیا میں مسلمانوں نے بہت سے انگلش میگزین نکالے, سب بند ہوئے. 1-2 جو چل رہا ہے تو وہ بھی کوئی چلنا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ریڈرشپ بہت ہی کم. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا میگزین انگلش میں چل نہیں پاتا؟ یا تو بند ہو گیا, یا چل رہا ہے تو اس کی کوئی لیڈرشپ نہیں. اس کی وجہ میں دیکھ وہی ہے جو کمال. اس ٹاپک پہ ایک صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے, ان کا نام ہے کمال خواجہ. وہ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن اسی ٹاپک پہ ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا انگلش میں, وہ چھپ چکا ہے. اس میں انہوں نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے جو میگزین انگلش میں نکلے, اس وقت سے لے کر جو انہوں نے محمد علی جوہر نے نکالا تھا کامریڈ, تب سے اب تک جتنے نکلے ہیں وہ سب کمپلینٹ میگزین ہوتے ہیں. یہ ان کا لفظ نہیں ہے, میرا لفظ ہے, پروٹیسٹ میگزین, کمپلینٹ میگزین. بس مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا, مسلمان پہ ستایا جا رہا ہے, مسلمان انڈر سیج, اب یہی سب رہتا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کچھ کریٹیو چیز دو. دنیا ترقی کر رہی تو مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم کیسے ترقی کریں. کچھ ایسی چیز دو جس میں مسلمانوں کو کچھ ہوپ دکھائی دے, کچھ ان کو لگے کہ ہم بھی کچھ دنیا میں اپنی جگہ پا سکتے ہیں. یہ میرا الفاظ ہے, ان کا جسٹ ہے یہ. تو جتنے پرچے نکلے سب کے سب شکایت نامہ تھے. ابھی بھی کوئی پرچہ اگر زندہ ہے تو شکایت نامہ ہی ہے, نام چاہے کچھ بھی ہو, لیکن سب شکایت نامہ, ظلم کی داستان. تو آج کا جو مسلمان ہے آس پاس دیکھ رہا ہے کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, ہریجن ترقی کر رہے ہیں, دلت ترقی کر رہے ہیں, سکھ ترقی کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے لیے کیا مصیبت ہے, اب ترقی نہیں کریں گے. تو وہ ترقی کی طرف راستہ ڈھونڈ رہا ہے, آپ اس کو ترقی بتائیے. جیسے کہ میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہی جو نظام الدین یونیورسٹی کالونی ہے, یہی بتا رہی ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ کالونی جو بنی تھی پارٹیشن کے بعد, تو یہاں سب کے سب ہندو تھے. آج میجارٹی یہاں مسلمانوں کی ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کہ مسلمانوں نے پیسہ کمایا, پیسہ کما کر کے خوب انہوں نے بلڈنگیں خریدی,
اب یہ کالونی جو پہلے ہندو کالونی تھی اب مسلم کالونی بن گئی. تو محنت کیجیے, محنت کر کے پیسہ کمائیے, شکایت سے کوئی فائدہ نہیں. تو انگلش میگزین جو چلے نہیں, اس کی وجہ ہے کہ جتنے انگلش میگزین ہیں کسی میں کوئی پازیٹیو بات نہیں ہوتی, چاہے مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد ہو یا آج کا جو ریڈینس ہو, سب نگیٹیو بات نگیٹیو بات نگیٹیو بات. یعنی نگیٹیو میگزین, ایک ہی نام سب کا ہے, نگیٹیو میگزین نگیٹیو میگزین. تو کمال خواجہ صاحب نے بہت صحیح بات لکھی ہے کہ تم پازیٹیو میگزین لکھو, پازیٹیو میگزین نکالو تب چلے گا, کیسے نہیں چلے گا. وہ انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ دوسرے کمیونٹیز کے میگزین چل رہے ہیں اسی ملک میں, دوسری کمیونٹیز کے میگزین چل رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی سے کچھ دیتے ہیں. وہ تو اصل راز یہ ہے کہ مسلمان نکالتے ہیں نگیٹیو میگزین. آج کا انسان چاہتا ہے پازیٹیو میگزین, تو وہ اس کا یعنی اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا, اس کا وہ لیڈرشپ نہیں بنتی اس کی کچھ. یہ ہے راز. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے مسٹر وکرانت کا نیو دہلی سے. ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس ان آفس. ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس ان آفس. اچھا, دیکھیں آفس کی بات نہیں ہے, زندگی کی بات ہے. زندگی میں اسٹریس رہتا ہی رہتا ہے. آپ روڈ پر چل رہے ہو تب بھی اسٹریس ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ ٹیک اٹ ایزی. اس کو آپ ہوتا یہ ہے کہ اس جو اسٹریس آیا آدمی کو کسی دوسرے پر ڈال دیتا ہے. فلاں باس سے ایسا کیا جس سے مجھے اسٹریس آیا, میرے گھر میں میری بیوی نے ایسا کیا اسے اسٹریس آیا, یا میرے نیبرہڈ نے ایسا کیا تو اسٹریس. تو دوسروں پر ڈالتا رہتا ہے. آپ اس کو ڈال دیے نیچر پر, وہ سب پارٹ آف نیچر ہے. جیسے جاڑا آیا تو ٹھنڈک آئی, تو میں ٹھنڈک کو بس سمجھتا ہوں کہ پارٹ آف نیچر ہے. گرمی آئی تو مئی جون کا زمانہ آیا تو گرمی آئی, تو وہی پارٹ آف نیچر ہے. گلاب کے پھول میں کانٹے ہیں تو وہی پارٹ آف نیچر ہے. تو جس چیزوں پہ لوگوں کو اسٹریس ہو جاتا ہے, ٹینشن ہو جاتا ہے, وہ سب پارٹ آف نیچر ہے. وہ کسی فرد یا کسی سوسائٹی یا کسی آفس کا کریشن نہیں ہوتا. وہ جیسے آپ یہ سوچیں گے بالکل آپ نارمل ہو جائیں گے. میرا تو یہی فارمولہ ہے, میرا فارمولہ یہی ہے کہ اس کو میں ڈال دیتا ہوں نیچر کے کھانے میں, تو میں بالکل نارمل ہو جاتا ہوں. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چینئی سے. مولانا اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, محاسبے کا طریقہ کیا ہے؟ محاسبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے لیے کوئی اور آپشن نہیں دوسرا. ہم اپنے ہی کیے کو بھگتتے ہیں, ہمیں اپنے ہی کیے کو بھگتنا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. کوئی نہ ہمیں بگاڑنے والا ہے, نہ کوئی ہمیں بلانے والا ہے. اپنے ہی کیے کو ہمیں بھگتنا ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی انٹرسٹ کی بات ہے کہ ہم محاسبہ کریں, انٹراسپیکشن کریں. اپنے ہی فائدے کی بات ہے, اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. یعنی اس کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جو ہمارے آپشن بنے ہیں بھائی. ایک بار تو میں کہیں سفر کر رہا تھا, تو ٹیکسی سفر کر رہا تھا میں. تو ٹیکسی والا جو ہے وہ راستہ اس کے لیے نیا تھا. تو تیز دوڑاتے ہوئے وہ ایک اور غلط راستے پہ چلا گیا, اور تقریباً 10 کلومیٹر زیادہ چلا گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح نہیں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اتر پوچھیے لوگوں سے. تو پوچھا اس نے, تو لوگوں نے بتایا کہ تم تو ادھر چلے جا رہے, وہ روڈ تو دوسرا تھا.
تو اب دیکھیے ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں یو ٹرن لینا چاہیے. یہی ہمیں زندگی میں کرنا ہے کہ ہم سوچیں اور جیسے ہی محسوس ہو کہ ہم غلطی کی تو یو ٹرن لیں. یہ ہمارے بیسٹ انٹرسٹ بھی یہی بات ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم خود ہی اس کی پرائز بھگتیں گے, اس کا نقصان ہم کو خود اٹھانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ سچ پوچھے تو اپنے سیلف انٹرسٹ کا ہے, لیکن آپ دوسرے پر الزام دیتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے, دوسرے پر الزام دینے کی وجہ سے. مولانا یہ اگلا کویشچن ہے مس نغمہ صدیقی کا نیو دہلی سے. when you ask us to share any new experience with you, is it to see if we have availed today to receive God's marfat? ہاں, اکثر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملتا ہے کہ کوئی نیوز بتائیے, کوئی تجربہ بتائیے. اکثر میں پوچھتا ہوں ہر ایک سے, تو وہ اسی معنی میں رہتا ہے کہ آج آپ کی ڈسکوری کیا ہے, آج آپ کی معرفت کیا ہے. کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہے کل یومن ہوا فی شان, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مومنٹ انسپریشن بھیجا جا رہا ہے, ہر مومنٹ. یہ سورج نکلا ہوا ہو تو ہر مومنٹ وہ روشنی بھیج رہا ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے یعنی فریکشن کے برابر بھی روشنی رکتی نہیں ہے, آ رہی آ رہی آ رہی ہے. تو اس طرح سے اللہ کی رحمت برابر آ رہی آ رہی آ رہی ہے. کل یومن ہوا فی شان, ہر مومنٹ. تو ہمیں ریسیو کرنا چاہیے. تو میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے اللہ کی رحمت سے کا کون سا آئٹم ریسیو کیا. جب میں سوچتا ہوں کہ اپنا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے, کوئی نیوز بتائیے, تو اس کو بتائیے ہوتا ہے کہ آج جو ہے جو اللہ کا انسپریشن آ رہا ہے, جو رحمت اللہ کی برابر آ رہی ہے, تو آج آپ نے کون سا آئٹم اس میں سے ریسیو کیا. اور مسئلہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے, ہر آدمی سوچے کہ آج اس نے اللہ کی رحمت کا کون سا آئٹم ریسیو کیا, کیونکہ ادھر سے تو آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کوئی لینے والا اس کو میں دوں. ایک تمثیل کی زبان ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ وہاں سے کہیں سے اتر کر وہاں آتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ ہر لمحہ یہ کہہ رہا ہے کوئی ہے لینے والا جس کو میں دوں. تو یہ تو ہمیں سر سوچنا چاہیے, اور ہمیں سر کو اپنے کو وعایا بنا, جس کو عربی میں کہتے ہیں وعایا, یعنی کنٹینر. یہ بارش برس رہی ہو تو ہمارے پاس جو کنٹینر ہو تبھی تو پانی ملے گا ہم کو. کنٹینر نہیں تو پانی نہیں ملے گا ہم کو. تو ہمیں اپنے کو وعایا یعنی کنٹینر بنانا پڑے گا, تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کی بارش آ رہی ہے وہ ہم سنبھال سکیں, اس کا کوئی حصہ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں جس کو یعنی اپنی زندگی کو یوزفل بنانا ہے, اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے, تو وہ سوچیں. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے مس شہناز بشیر کا کراچی پاکستان سے. مولانا جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہم ان کے لیے پھر کچھ نہیں کر سکتے؟ صحیح ہے, زندہ رہنے والا مرے ہوئے لوگوں کی کچھ نہیں کر سکتا. مسلمانوں جو عیسائی صاحب کا نظریہ ہے وہ بالکل سرتاپا بدعت ہے, بالکل ایبسرڈ ہے کہ یہاں سے آپ قرآن خوانی کریں یا کچھ کریں تو وہ عیسائی ثواب کہتے ہیں اس کو, ان کو وہاں ثواب پہنچ گیا. یہ بلا شبہ بالکل ہی یعنی بیس لیس ہے, بدعت ہے. آدمی نے موت سے پہلے جو کچھ کیا ہے وہی اس کو ملے گا بس. لیسا للانسان الا ما سعی, یعنی آدمی کے لیے وہی جس کو جو خود اس نے کیا ہو, خود. لیسا للانسان الا ما سعی, یعنی آدمی نے خود جو کیا اپنے لیے وہی اس کا ہے.
باقی اور کچھ اس کو نہیں ملنے والا ہے. تو بہرحال میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایثار ثواب کا نظریہ سرتابہ بدعت ہے. اس سے کچھ بھی مرنے والے کو کچھ نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. آپ کو اگر درد ہے تو دعوت کیجیے, ایثار ثواب مت کیجیے, دعوت کیجیے, لوگوں کو جگائیے, لوگوں کو عمل پر ابھاریے, لوگوں کو بتائیے کہ انہیں زندگی کو کس طرح بامقصد بنانا ہے. یہ اس کا کام کیجیے. ایثار ثواب کی مجلسیں کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے. دعوت اصل کام ہے, لوگوں کو جگانا, لوگوں کو سچائی کا علم دینا. مولانا یہ اگلا کویشچن آیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا اجمیر سے. مولانا صاحب, I want to know that humiliating defeat of West after Crusades led them to spiritual crusades, but defeat of Muslim world by the colonial powers could not ignite such reaction in Muslims. Why is this difference? واقعی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آج یا کل کی بات ہے, میں ایک عجیب غریب بات سوچ رہا تھا کہ کیوں مسلمان جا رہے ہیں لڑنے بڑھنے کے لیے. ابھی اخباروں میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ یورپ امریکہ کے نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ دھوم سے جا رہے ہیں ملٹری سے جوائن کرنے کے لیے. اسلامک اسٹیٹ جو سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ میں اپنا سیکریفائس دینے کے لیے. تو وہی سمجھ میں آیا کہ ایک بہت بڑی غلطی کی ہے مسلمانوں نے, ہمارے علماء نے, بھیانک غلطی. وہ یہ کہ اسلام کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ صرف اچھے اچھے آئٹم بتایا ہے, اور جو آئٹم دوسرے تھے نگیٹو آئٹم اس کا سرے سے اس کو حذف کر دیا. اورینٹلسٹ اس کو نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمان یہ دشمن ہیں. جتنے بھی مسلمانوں کی تاریخیں لکھی گئی ہیں وہ سب یہ کی گئی ہیں کہ اچھے اچھے آئٹم نکال کر تاریخ لکھ دیا. اور جو لڑائیاں ہوئیں آپس میں, خون خرابہ ہوا آپس میں, جو آپس میں لوٹ کھسوٹ ہوئی, وہ بھری ہوئی مسلم تاریخ, اس کو دشمن کھانے میں ڈال دیا. تو ان کے ذہن میں کیا ہے, جب کوئی لفظ بولتا ہے اسلامی حکومت, اسلامی خلافت, سمجھتے ہیں کہ وہ دور واپس لانا ہے, وہ گولڈن دور. جو گولڈن دور کوئی تھا ہی نہیں, کوئی گولڈن دور نہیں تھا. یہ سب ہماری خود لکھی ہوئی کہانیاں ہیں. جیسے آج کل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینسیشنل نیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں, جس میں سینسیشنل نیوز کو سلیکٹ نہیں کرتے. یہی ہمارے ہسٹورین نے کیا, مسلم ہسٹورین نے, کہ جس میں ان کی تاریخ نکلتی تھی اس کو تو لے لیا انہوں نے, باقی چھوڑ دیا انہوں نے. اورینٹلسٹ جو ہیں وہ نکال کر اس کو لاتے ہیں اور پوری تاریخ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے ہیں. تو ہر آدمی ایک فالس ہوڈ میں جی رہا, فالس ہوڈ میں. سب سے بڑی مصیبت ہے کہ سارے مسلم امت جو ہے فالس ہوڈ میں جی رہی ہے, فالس ہوڈ میں جی رہی ہے. یعنی دوسروں کے بارے میں وہ رائے جو حقیقت کے خلاف ہے, اپنے بارے میں بھی وہ رائے جو حقیقت کے مطابق نہیں. اپنے کو بہت اچھا بنا کر پیش کیا ہے اور دوسروں کو بہت برا بنا کر پیش ہے. ادھر بھی فالس ہوڈ, ادھر بھی فالس ہوڈ. دونوں طرف فالس ہوڈ ہے. کروسیڈرز جو تھے وہ وہاں ان کے حالات جو تھے, ان کو ڈیفیٹ ہوئی, تو وہ میں اس پر لکھا ہے ایسے حالات تھے, اس کی وجہ سے ان کے اندر انٹراسپیکشن آیا, ری تھنکنگ آئی. مسلمانوں میں ری تھنک آئی نہیں رہی. مثال کے طور پر فلسطین کے بعد پر 60 برس سے صرف تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, اور ری تھنک آ نہیں رہی, ری تھنک آئی نہیں رہی ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے تاریخ کا کہ مسلمان میں ری تھنکنگ کیوں نہیں آ رہی ہے, جبکہ دوسرے لوگوں میں ری تھنک آتی ہے.
بار اس پر میں نے میری ایک رائے ہے، اس پر لکھا، آپ میری کتاب پڑھ لیجیے، اظہار دین، اس میں اس پر اس کا ایک جواب دینے کی کوشش کی گئی. مولانا یہ اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر اجے کا گڑگاؤں سے. مولانا واٹ از اسپرچویلٹی؟ کین اے پرسن بی اسپرچول وداؤٹ فالوئنگ اینی ریلیجن اور آئیڈیالوجی؟ دیکھیے اسپریچولیٹی جو ہے اس کے یعنی اس کی تاریخ کے دو حصے ہیں. پہلے زمانے میں اسپریچولیٹی کو ہارٹ بیسڈ ڈسپلن سمجھا جاتا تھا، تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں تھا. تو اس میں ایکسٹیسی، یعنی اسپریچولیٹی کا مطلب تھا ایک ایکسٹیسی کی حالت، ایک وجد کی حالت. تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں تھا. لیکن میں جس کو مانتا ہوں اسپریچولیٹی، وہ ہے مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی. تو جب مائنڈ کو ایکٹیو کریں گے آپ سوچ کر کے، تو آپ سچائی کو جاننا چاہیں گے. جب سچائی کو جاننا چاہیں گے تو آپ مذہب تک پہنچ جائیں گے. تو پہلے زمانے میں جو تھی اسپریچولیٹی، ہارٹ بیسڈ اسپریچولیٹی تھی، تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن یعنی یہ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ میں اسپریچولیٹی کو مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی سمجھتا ہوں. تو اس میں تھنکنگ کا رول ہو جاتا ہے. جب تھنکنگ کا رول ہو جائے گا تو آپ ظاہر ہے کہ دریافت کریں گے کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے. جب یہ سب ہوگا تو ایک پروسیس چلے گا آپ کے مائنڈ میں، اور آپ باہر مذہب تک پہنچیں گے، ٹرو مذہب تک. مولانا یہ اگلا کوشچن آیا ہے محمد اظہار خان کا نیو دہلی سے. مولانا کین آئی وزٹ ریلیجیس پلیسز آف ادر ریلیجنس؟ ضرور، آپ شراب خانے میں جائیے، کون اس میں برائی کیا ہے؟ آپ خود اپنے کو برائی سے بچائیے. باقی وزٹ تو آپ سب کی کیجیے، دعوت دینے کے لیے، ایکسپیرئنس لینے کے لیے، لوگوں سے ڈسکس کرنے کے لیے ضرور جائیے. ہر جگہ جائیے، ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ آپ جائیں دعوت دینے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو دعوت نہیں دینا ہے تب بھی آپ ایکسپیرئنس لینے کے لیے جائیے، ڈسکس کرنے کے لیے جائیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے جائیے، دنیا کو سمجھنے کے لیے جائیے کہ دنیا ہے کیا. میرے نزدیک یہ گھیٹو مینٹلٹی جو مسلمان میں آ گئی بہت غلط سمجھتا ہوں میں اس کو. مولانا یہ اگلا کوشچن ہے مولانا اقبال عمری کا چنئی سے. مولانا اپنی غلطی کو اگر کوئی بتاتا ہے تو ایگو آ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ از میں دیکھیے ہر آدمی ہر لمحہ شیطان کے ہمارے پاس ہر وقت شیطان ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو وہ آدمی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان کا کام ہے ایگو ایکٹیویٹ کرنا، اور اینجلس کا کام ہے کانشنس کو ایگو ایکٹیویٹ کرنا. تو آدمی نے اپنے آپ کو کس حیثیت سے تیار کیا. اگر آپ نے اپنے کانشنس کو بچایا ہے تو فرشتے آپ کو ایکٹیویٹ کریں گے، آپ بچ جائیں گے اس سے. اگر آپ نے کانشنس کو نہیں بچایا ہے تو آپ کا ایگو ہی زندہ رہے گا. تو شیطان کے اس میں آپ یعنی اس کے انفلوئنس میں آپ آ جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی بات ہے. جو قرآن میں ایک اشداء علی الکفار، یعنی برائی کے مقابلے میں اسٹبرن ہو جانا، برائی کا انفلوئنس نہ لینا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے کو بچائے، یعنی اپنے کانشنس کو آپ الائیو رکھیں گے، الائیو. تو ابلیس کا تزیین یا وسوسہ آپ کو انفلوئنس نہیں کر پائے گا.
لیکن اگر آپ نے اپنے کانشیس کو الائیو نہیں رکھا تو آپ کا ایگو الائیو ہو جائے گا، تو پھر آپ فوراً شیطان کے انفلوئنس میں آ جائیں گے. یہی قرآن حدیث میں ملتا ہے، یہی میرا تجربہ بھی ہے. مولانا یہ اگلا کمنٹ آیا ہے مولانا عنایت عمری کا چنئی سے. مولانا علماء نے سوچ پر پابندی لگا کر اعلیٰ معرفت، اعلیٰ جنت کا تصور، اعلیٰ عبادت کے تصور سے محروم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایسا حال ہو گیا ہے کہ عبادت کرتے ہیں تب بھی خدا کا لائیو تصور نہیں پایا جاتا. مگر آپ کی بات سے میں نے پایا کہ یہاں صرف عبادت نہیں بلکہ ہر وقت لیونگ ود گاڈ کا تجربہ ہو سکتا ہے. صحیح بات، صحیح کہی آپ نے، جزاک اللہ. اور یہ اگلا کویشچن ہے مسٹر خرم قریشی کا نیو دہلی سے. In Quran, Allah says that I test people through fear. But also in other verses, Allah says, Satan instilled fear in people's heart. So do not be afraid. Maulana, how do we differentiate between the two fears? میں خیال سے فیئر کے مطلب یہاں پر ہے اندیشہ. تو اندیشہ زندگی میں بار بار آتا ہے، وہ اندیشہ آدمی کو روک دیتا ہے. یعنی آپ ایک سچا کام کرنے جا رہے ہیں، وہاں شیطان آپ کو اندیشے میں ڈالے گا، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں وہ نقصان ہے. لیکن میں وہ جو قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِالْخَوْفِ، ہم خوف سے تم کو جانچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف جو ہے پارٹ آف لائف ہے، پارٹ آف لائف ہے. وہ اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے زندگی سے. تو جب آپ خوف آتا ہے تو وہ ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے، اس کو ایز اے ٹیسٹ دیکھیے اور پھر اپنا اسٹینڈ اس میں کیا ہے اس کو طے کیجیے. تو خوف جو قرآن میں جو آیا ہے وہ اسی معنی میں آیا ہے کہ خوف بھی ایک ٹیسٹ پیپر ہے. آپ کو اس خوف کو انالائز کرنا ہے، اس خوف کی حالت کو یعنی سمجھنا ہے کہ اس میں میرا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے. تو خوف جو ہے اس طرح سے ایک ٹیسٹ پیپر ہے جس طرح سے دوسری چیزیں ٹیسٹ پیپر ہے. یہ میری سمجھ میں آیا. مولانا ان کا اگلا کویشچن ہے پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جو ٹائم میں نے کھویا وہ پھر مجھے دوبارہ ملنے والا نہیں. جیسے میں نے بچپن میں جب میں گاؤں میں رہتا تھا تو ہم کو ایک کتاب پڑھائی گئی تھی، شروع کی بات ہے، بچپن کی بات ہے. مولانا اسماعیل میرٹھی کی کتاب تھی، وہ اردو ریڈر اس کا نام ہوتا تھا. تو اس میں ایک لائن تھی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج تک مجھے یاد ہے وہ، اور بار بار یاد آتا ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت چلا گیا وہ ہم لوٹا نہیں سکتے اس کو. اسی سے آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ آئے گا. جو اویلیبل ٹائم کو کس طرح ہم بھرپور استعمال کریں، دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. کیونکہ وہ پھر دوبارہ ملے گا نہیں ہم کو. جو اویلیبل ٹائم ہے اس کو بھرپور طرف ہم کیسے یوٹیلائز کریں، کیونکہ وہ پھر دوبارہ نہیں لوٹے گا. دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. تو یہ مجھ کو بچپن میں اس وقت یہ سبق ملا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں.
تو میں اللہ کے فضل سے ٹائپ والے بہت ہی کانشیس ہوں، بہت زیادہ. ایک سیکنڈ بھی میں نہیں چاہتا کہ میں ضائع کروں، کہ وہ سیکنڈ پھر لوٹ کر میرے پاس آئے گا نہیں. تو میرے نزدیک تو یہ جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ یہ ٹائم تو لوٹ کر آئے گا نہیں، پھر اس کو اویل کرو، اویل کرو. جو یہ تو میں اور جو کہا تھا کہ ٹائم از منی، ٹائم از سب کچھ ہے. اسی ٹائم میں ہم کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. ٹائم چلا گیا تو ہم کہاں کریں گے؟ تو یہی سوچ اگر آدمی کے ذہن پر چھا جائے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو بس اپنے آپ وہ ٹائم کو مینج کرنے کا اسپرٹ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. مولانا یہ اگلا کویشچن ہے مہتاب صاحب کا دھامپور سے. مولانا صاحب، آر مسلمز آلسو مدعو؟ ہاں، مدعو سبھی ہیں، مدعو سب ہے. ایک سمجھنے کے لیے آپ مختلف الفاظ بولتے ہیں، جس سے بھی آپ سچائی کی بات کہیں وہی مدعو آپ کا ہے. اس کا کوئی مسلم نان مسلم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو دعوت، جب بھی آپ کوئی دعوتی کام کریں تو جو جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلم ہو سکتا ہے، وہ نان مسلم ہو سکتا ہے، تو دونوں مدعو ہیں. یعنی آپ کے دعوت کا سبجیکٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. مولانا یہ اگلا کویشچن ہے مس تُتی ملہوترا کا نیو دہلی سے. مولانا you said if God finds a spark of a seeking spirit in man, he will create a compulsion to find truth. Please elaborate on this. دیکھیے، جڑ کی بات یہ ہے کہ آدمی سے جب کوئی بات کہی جائے تو بہت ہی دھیان کے ساتھ سنے، وہ برش سائڈ نہ کرے. جڑ کی بات یہی ہے. جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ برش سائڈ کر دیتے ہیں. برش سائڈ کرنے کے جو مزاج ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میرا مزاج الگ فرض یہ ہے کہ ڈاکو بھی کوئی بات کہے تو میں تو دھیان سنتا ہوں. کوئی بھی کہے، اپنے خلاف کہے، میرے خلاف، تب بھی میں سنتا ہوں. یعنی ایمپٹی مائنڈ ہو کر سنتا ہوں. سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ، جب آدمی کا یہ صفت ہوگی تو اس کے بعد اللہ کی رحمت آنا اس کے پاس شروع ہو جائے گی. کہ دھیان دیں، آپ بات کو آبجیکٹو طور پر سنیں، برش سائڈ نہ کریں. جیسے ہی آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف آ جائے گی، اور ضرور آپ کو اللہ کی طرف سے بلیسنگ حاصل ہوگی.